بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈین میڈیا نے ایک پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے اور انڈین عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ پاکستان میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والوں پر ظلم ہوتا ہے اور ان کو زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے، انہیں فورسلی کنورٹ کیا جاتا ہے، مطلب ان کا دھرم پریورتن ہوتا ہے۔ اور یہ الزام اتنے زور و شور سے لگایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی معصوم عوام اسے سچ سمجھنے لگی ہے۔ اس من گھڑت اور جھوٹی خبر کو پکا کرنے کے لیے وہ ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو وہاں بسنے والے ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی اور اب وہ گھٹ کر کم ہو چکے ہیں۔ یہ حساب کتاب بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ جس وقت پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان دو حصوں میں تھا، ایسٹ پاکستان یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش اور ویسٹ پاکستان یعنی کہ ابھی کا پاکستان۔ اس وقت کے سروے کے مطابق ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا سروے ہوا، جس میں تعداد ظاہر ہے زیادہ تھی، کیونکہ وہ ایک طرح سے دو ملکوں میں رہنے والے ہندوؤں کی تعداد تھی اور زیادہ تر ہندو ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں تھے۔ جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو آٹومیٹکلی اس سروے کی رپورٹ اب بدل گئی اور پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کی تعداد کم ہو گئی، کیونکہ جہاں زیادہ تعداد میں آباد تھے وہ ملک الگ ہو گیا۔ لیکن جو موجودہ اس وقت تک کی مردم شماریاں ہوئی ہیں اس کے اعداد و شمار کچھ یوں ہیں۔ 1981 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں ہندوؤں کی آبادی 12,80,000 تھی، اور پھر اس کے بعد 1998 میں یہ اضافے کے ساتھ یہ آبادی 20,11,000 ہو گئی۔ 2017 میں ہندوؤں کی آبادی مزید اضافے کے ساتھ 36 لاکھ ہو گئی۔ 1981 سے 1998 تک 64% اضافے کے ساتھ یہ آبادی 8,30,000 بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ پھر جب پاکستان میں جتنے بھی سروے ہوئے ہیں تو اس سروے میں ہندوؤں کی آبادی ہر سال بڑی ہے لیکن کم نہیں ہوئی۔ عموماً انڈیا میں بسنے والے ہندوؤں کو یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ پہلے ہندو تھے اور انہیں مسلمان بادشاہوں نے زبردستی مسلمان بنایا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل ہی غلط اور بے بنیاد ہے۔ مسلمان جب یہاں آئے تو ان سے متاثر ہو کر یہاں کے لوگوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس خطے پر مسلمانوں کی بادشاہی کئی صدیوں تک رہی ہے۔ اگر ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو پھر پورے بر صغیر میں کوئی ایک بھی ہندو نہیں بچتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے ہیں۔ کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ اسلام کوئی لباس نہیں جو کسی کو زبردستی پہنا دیا جائے اور وہ اب اتار نہ سکے۔ اسلام تو نام ہی دل سے تسلیم کرنے کا ہے، اور اس وقت تو جو لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں وہ مکمل ریسرچ کرنے کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں۔ دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک انسان کو ایک طریقہ زندگی یعنی وے آف لائف نہیں دے سکتے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو زندگی کے ہر لمحے اور ہر گھڑی میں انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور ایک ایسا طریقہ زندگی مہیا کرتا ہے جس سے اس کا رہن سہن اچھا تو ہوتا ہی ہے، پر ساتھ میں اس کے ہر سوال کا جواب بھی لوجیکل طریقے سے دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ خود نامکمل ہیں، جنہیں خود رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ کیا کسی کی رہنمائی کر پائیں گے؟ ہندو مت، کرسچینٹی ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، وہ اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ آج کا انسان بہت زیادہ لوجیکل اپروچ رکھتا ہے، بہت زیادہ ریشنل ہے اور بہت زیادہ سائنٹیفک ہے۔ سوائے اسلام کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کسی عقل مند انسان کو لوجیکلی مطمئن نہیں کر سکتے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عقل کے ہر معیار پر پورا اترتا ہے، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کو قائم کرتا ہے۔ ہندو مذہب کو چھوڑ کر جانے والوں کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کاسٹ سسٹم کے مارے ہوئے ہیں۔ وہ چھوٹی جاتی کے لوگ ہیں جن سے اونچی ذات والے ہندو چھوت چھات والا رویہ رکھتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے یاد دلاتے ہیں کہ تم سماج میں کیڑے مکوڑے اور پلید ہو۔ دوسری طرف مسلمانوں میں کوئی چھوت چھات اور کوئی فرق نہیں، سب مسلمان ایک جیسے ہیں، ہر کوئی اللہ کے ہاں برابر ہے، ہر کوئی کسی بھی مسجد کسی بھی عبادت گاہ جا سکتا ہے۔ اسلام انسان کو ایک سٹیٹس دیتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، دنیا کی ہر چیز تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا تمہارے لیے رام کر دی، ہر چیز کو تم اپنے کام میں لا سکتے ہو۔ انسان
انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے، صرف اللہ کی عبادت کرے، کسی اور کے سامنے ماتھا نہ ٹیکے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب اسلام کی ان تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو پھر انہیں دنیا کا کوئی بھی مذہب سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر وہ اس بہترین زندگی کو پانے کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں۔